أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 12۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنین۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ گزشتہ آیات میں تذکرہ تھا مسلمانوں سے لیے گئے اطاعت و فرما برداری کے عہد و پیمان کا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان سے لیے گئے عہد و پیمان کو یاد کروایا اور اس عہد و پیمان پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی۔ اب یہاں سے آیت نمبر 12 سے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ سے لیے گئے عہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے۔ گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اے مسلمانوں، یہ اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری
اور پیدا کرنے والے رب کی اطاعت اور بندگی کا عہد و پیمان یہ صرف تم سے نہیں لیا گیا، تم کوئی پہلی امت نہیں ہو کہ جن سے یہ عہد و پیمان لیا گیا ہے، اس سے پہلے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سابقہ اقوام سے بھی یہ عہد و پیمان لیا جاتا رہا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان پر قائم نہ رہنے کے نتائج کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہے، اور پھر اس کی سزا کے طور پہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر ان کو کس طرح اپنی رحمت سے دور کیا اور کس طرح ان پہ ذلت و خاریاں مسلط کیں، اور اسی طرح آخرت میں ان کے لیے عذابوں کی وعید اللہ رب العزت نے سنائی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً اخذ اللہ لیا اللہ نے، اخذ لیا اللہ نے، اخذ اللہ لیا اللہ نے، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ اور اس پختہ عہد و پیمان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ وَبَعَثْنَا اور ہم نے مبعوث کر دیے، ہم نے مقرر کر دیے، بعثنا آخر میں جو نون الف نا ہے یہ ہم کا معنی دے رہا ہے، بعثنا ہم نے مقرر کر دیے، اور اگر کہا جائے بعثت میں نے مقرر کر دیے، بعثتا تو نے مقرر کر دیے، اور بعثتم تم سب نے مقرر کر دیے۔ وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے، عشرہ 10، اثنئی 2، اثنانی اثنینی، اثنئی اگر آخر سے نون ڈراپ ہو چکا ہے، حذف ہو چکا ہے، اثنئی 2، عشرہ 10، اثنئی عشرہ 12، نقیباً سردار، نقیب نگران، محافظ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے ان میں سے مقرر کر دیے، اثنئی عشرہ نقیبہ ان میں سے 12 سردار۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور اللہ پاک نے ہر قبیلے کے اوپر ایک سردار، ایک نگران، ایک ذمہ دار مقرر کر دیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً مقرر کیے اور اللہ کے حکم سے کیے۔ تو یہ جو سردار تھے یہ ہر قبیلے کو اس عہد و پیمان پر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے جو اللہ پاک نے ان سے لیا تھا، یعنی اپنے دین پر قائم رہنے اور اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان پر قائم رہنے کی تلقین کرنے کے لیے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیے گئے۔ فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ وَقَالَ اللَّهُ اور کہا اللہ نے، انی بے شک میں، انی انا بے شک اور آگے نی الگ ہے، یہ اصل میں تھا انا آنا، تو یہ ملا کے انی بن جاتا ہے۔ قال وقال اللہ انی اور فرمایا اللہ پاک نے، بے شک میں مع ساتھ ہوں کم تمہارے۔ اللہ پاک نے ان کی ذمہ داریاں لگائیں اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد میری نصرت تمہارے ساتھ ہے،
میری طرف سے رہنمائی تمہارے ساتھ ہے، میں علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت و طاقتوں کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب نبی بنا کے فرعون کی طرف بھیجا تو وہ تھوڑا سا ڈر رہے تھے اس کے پاس جانے سے، تو اللہ پاک نے کہا کہ انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، میں تم دونوں کا جانا اور پھر اس کے ساتھ گفت و شنید کرنا، اس کو دعوت دینا، اور پھر اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے، اس کا رد عمل، یہ سارا کچھ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، تم جاؤ تو صحیح، ہمت تو کرو۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے آگے موسیٰ علیہ السلام کی اسسٹنس کے لیے، آگے ان کے کام کی دعوت و تبلیغ کی آسانی کے لیے پھر 12 قبیلوں میں ایک ایک نقیب اور سردار ذمہ دار مقرر کر دی۔ تو ان سے بھی اللہ پاک نے یہی کہا، وقال اللہ انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے تو اس وقت کیا کہا تھا، ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، معنا ہمارے ساتھ، اور کا تیرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ان اللہ معکا، بے شک اللہ تیرے ساتھ ہے، ان اللہ معکم، بے شک اللہ تم سب کے ساتھ ہے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن، لمزہ پر لا، البتہ، یقیناً، ان اگر، اقمتم، تم نے قائم کی، الصلاۃ، نماز، وآتیتم، اور تم نے دی، آتیتم، تم نے دی، الزکاۃ، زکوٰۃ، وآمنتم، اور تم ایمان لائے، آمنتم، تم ایمان لائے، آمنتو، میں ایمان لایا، آمنا، ہم ایمان لائے، آمنتم، تم ایمان لائے، بی، پر، رسولی، رسول، رسول کی جمع ہے، رسولی، میرے رسولوں، بی رسولی، میرے رسولوں پر، وعزرتم، اور تم نے قوت دی، ہم انہیں، بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ تم نے عزت دی ان کو، وعزرتم، اور تم نے قوت دی انہیں، وعزرتم، اور تم نے قوت دی ہم انہیں، یعنی ان کے مشن کو، ان کے مقصد کو، اور ان کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے میں ان کے دست و بازو بن گئے، دعوت میں، تبلیغ میں، جہاد میں، ہر کام میں تم ان کے معاون بن گئے۔ تو اللہ پاک نے ان سے کیا کہا، بنی اسرائیل سے، کہ البتہ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی۔ اب میرے رسولوں پر ایمان لائے کے اندر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو اللہ پاک نے ان سے آخری پیغمبر پر بھی ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا۔ وَأَقْرَضْتُمْ، اور تم نے قرض دیا، اللہ کو، قرضاً حسنا، اچھا قرض، یعنی قرض حسنا ایک اصطلاح بھی ہے۔ قرض حسنا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ادھار نیکی کی نیت سے کچھ رقم دے دینا بغیر کسی دنیاوی لالچ اور مفاد کے، اور اس کا اللہ سے اجر و ثواب لینا کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اس لیے اس کو قرض حسنا کہتے ہیں۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم
قرض دو گے، قرضاً اللہ کو قرض دو گے، اور تم نے قرض دیا اللہ کو قرضاً حسنا، اچھا قرض یا قرض حسنا، اللہ کی راہ میں یعنی مال خرچ کرو گے، یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، ویلفیئر کے کاموں کے لیے، مساجد، مدارس، دیگر دینی اداروں کے لیے، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اس کا صلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا، یہ تو اصل رقم بھی قیامت کے دن ہی ملے گی۔ اور اسی طرح کسی کو ادھار دینا اللہ کی رضامندی کی خاطر، یہ بھی قرض حسنہ ہی ہے، اور یہ بھی اللہ کو ہی دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اگر تم کام کر لو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخری نبی سمیت، اور پھر ان رسولوں کی مدد بھی کرو۔ یہ نہیں کہ ایمان لا کے تو گھر میں آرام سے بیٹھے رہو، اپنی دکان پہ کاروبار میں مگن رہو، بس میں تو ایمان لے آیا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد پھر اس نبی رسول کے منہج اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے پھیلانے کے لیے بھی اس نبی کی مدد کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، یہ 5 کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ، شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد، یہ 2 دفعہ یقین کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ، تو یقیناً میں ضرور مٹا دوں گا، عنکم، تم سے، سیئات، برائیاں، تم تمہاری، تو میں تم سے تمہاری برائیاں یعنی گناہ، میں تم سے تمہارے گناہ، سیئاتن کی جمع سیئات، ضرور مٹا دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّ، اور میں ضرور، بالضرور داخل کر دوں گا، یا ترجمہ کر لیں اور میں یقیناً تمہیں ضرور داخل کر دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جنات، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ اللہ پاک نے عہد و پیمان لیا، پھر اس عہد و پیمان کی یاد دہانی کے لیے جہاں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا، وہاں ان کے نیچے 12 قبیلوں کے 12 سردار اور نقیب اور ذمہ دار بھی مقرر کیے۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ کہا کہ اگر تم ان باتوں پر اور یہ جو عہد و پیمان ہے ان پر قائم رہے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا، کیونکہ جو آدمی نیک ہوتا ہے، اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے نا، گناہ اس سے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ تم کرو گے، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اللہ کو قرض دینے والا، رسولوں پر ایمان لانے والا، رسولوں کے مشن کو آگے بڑھانے والا، وہ شخص بھی گناہ گار تو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم میرے اس عہد و پیمان پر قائم رہو گے تو پھر میرا بھی عہد و پیمان تم سے یہ ہے کہ میں بھی تمہارے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر کر تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی۔ فمن، فا تو من، جس نے، کافرہ، کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، تو پھر جس نے انکار کر دیا اس کے بعد، اس عہد و پیمان کے بعد جس نے انکار کر دیا، منکم، تم میں سے، فقد، تو یقیناً، ضل، وہ بھٹک گیا، وہ گم ہو گیا، سواء، سیدھا، السبیل، راستہ، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ اور اللہ پاک نے ان کے اس سماع و طاعت کا، عہد و پیمان توڑ دینے کا اور نمازوں کو ضائع کر دینے کا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ جانے کا تذکرہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کے اندر بھی کیا ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اب اس کے نتائج دنیا میں کیا ہیں اور آخرت میں، فا، تو، یا پھر بازر بھی کی وجہ سے، ما، جو، نقضہم، ان کے توڑ دینے، فا
بما نقضہم، تو ان کے توڑ دینے کی وجہ سے، میثاقہم، اپنے عہد و پیمان کو، فبما نقضہم میثاقہم، تو ان کے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دینے کی وجہ سے ہی لعننا، ہم نے لعنت کی، لعنتو، میں نے لعنت کی، لعننا، ہم نے لعنت کی، ہم ان پر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونا یہ ہوتی ہے لعنت۔ وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جب کوئی شخص اللہ کی مسلسل نافرمانیاں کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو مسلسل ٹھکراتا رہتا ہے، وہ ایک اس کا ضمیر، اس کے اندر ایک الارم بجاتا رہتا ہے مسلسل، لیکن وہ بار بار الارم کو بند کرتا رہتا ہے، سنوز پہ لگاتا رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان پر کوئی نصیحت، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی فکر آخرت کی بات، وہ اس پہ اثر ہی نہیں کرتی، دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے دلوں کی اس سختی کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں بھی کیا، اور وہاں پہ تو اللہ پاک نے کہا کہ تو ان کے دل ایسے ہو گئے کل حجارتی او اشد قسوہ، گویا کہ وہ پتھر ہوں، پتھر کی طرح دل ہو گئے، بلکہ فرمایا کہ بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اور یہیں سے تو محاورہ بنا کہ فلاں شخص سنگ دل ہے، سنگ پتھر کو کہتے ہیں، سنگ دل، پتھر کے دل والا۔ اللہ محفوظ فرمائے، یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ کسی انسان کا دل سخت ہو جائے اور اس پہ کوئی چیز اثر ہی نہ کرے۔ تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ ہی سے لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیۃً، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ قاسیۃ اصل میں اس سونے یا چاندی کے سکے، کوئن کو کہتے ہیں جس میں کوئی اور چیز ملا دی گئی ہو، ملاوٹ کر دی گئی ہو۔ اب لوہا، پتل، تانبا، کوئی چیز اس میں اور آپ ڈال دیں سونے یا چاندی میں، تو وہ سکہ جو ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے زیادہ، ورنہ صرف سونے یا صرف چاندی کا سکہ ہو تو وہ نرم ہوتا ہے، نرم، لیکن جب کسی اور چیز کی ملاوٹ ہو جاتی ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہیں سے یہ لفظ دلوں کی سختی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ یحرفون، وہ پھیر دیتے ہیں، الکلمہ، باتوں کو، کلام، الکلمہ، باتوں کو، ایک ہوتا ہے کلمتن، کلمتن بات، اور اس کی جمع الکلمہ، کلام کو، یحرفون الکلمہ، یا یہ جمع نہیں، یہ مصدر ہے، یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں الکلمہ، کلام کو، بات کو، ان سے، مواضعی، جگہوں، ان مواضی، ام مواضعی، جگہوں سے ہی ان کی، تو وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، تو وہ کلام کو اپنی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، یعنی بات کسی اور چیز کی، کسی اور بارے میں ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو گما کے کسی اور جگہ لگا لیتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے؟ اس طرح جو اللہ پاک کا منشا اور مقصود ہوتا ہے اس آیت سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے مسلمانوں نے کیا کہ اللہ پاک نے قرآن میں تذکرہ کیا اہل کتاب کا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا،
تو ہم نے اس میں سے کیا بات نکال لی کہ قرآن کو پیچھا نہیں کرنا، اور جو اصل مقصد اللہ پاک کا وہ یہ تھا کہ لوگ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس سے غفلت نہ کریں، اس سے اعراض نہ کریں۔ تو یہاں تو مراد کچھ اور تھی، مراد تو یہ تھی کہ قرآن سے اعراض نہ کریں، قرآن کو پس پشت نہ پھینکیں۔ یہ ایک محاورہ تھا اور ہم نے اس کا لفظی معنی لے لیا، نہ قرآن کا ناظرہ پڑھا، نہ ترجمہ سیکھا، نہ عمل کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پشت بھی نہیں کرتے، اس کو ادب و احترام سمجھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کر لیں، لیکن آیت کا اصل مقصد اور مفہوم جو ہے اس پر بھی تو عمل کریں ساتھ۔ وَنَسُوا، تو یعنی وہ تعویل کر دیتے تھے، کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دینا، مراد ہے تعویل کر دینا، تعویل باطل اس کو کہتے ہیں، غلط تعویل کر دینا، اور اس کا سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں بھی تذکرہ ہے۔ وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے، نسیان بیماری ہے بھول جانے کی، اسی سے ہے وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے یا انہوں نے بھلا دیا، حظًا، ایک حصہ، مما، من جمع ما، من سے ما جو ذکروا، انہیں نصیحت کی گئی، یا انہیں نصیحت کی گئی بھی، جس کی، وَنَسُوا حظًا نکرہ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک حصہ، وَنَسُوا حظًا مما ذکروا بہ، اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ جتنے احکامات ان کی کتاب میں تھے تورات میں، ان میں سے ایک حصہ بھول گئے، یعنی ساری چیزیں تو نہیں چھوڑی لیکن کافی ساری چیزیں جو ہیں ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، نظر اندازی کر دی، جیسے نماز، جیسے سود سے بچنا، اور اسی طرح آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی نشانیاں اور آپ پر ایمان لانا، ان چیزوں کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اسی طرح زانی کو سنگسار کرنا، تو یہ وہ چیزیں تھیں، اور اس طرح کی دیگر بہت سی چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں سے بلا ہی دیں، وہ بھول ہی گئے ان چیزوں کو، جیسے یہ ہیں ہی نہیں ہماری کتاب میں، حالانکہ یہ تھیں باتیں ان کی کتاب میں۔ وَلَا تَزَالُ، تزالو کے ساتھ جب لا آتا ہے نا تو پھر لا تزالو کا اکٹھا ترجمہ یہ ہوتا ہے، لا کا الگ ترجمہ نہیں کرتے، لا تزالو کا معنی ہے ہمیشہ، کیونکہ تزالو کا لفظی معنی ہوتا ہے ہل جانا، ہٹ جانا، اور لا تزالو کا معنی نہ ہٹنا، قائم رہنا، تو لا تزالو کا ترجمہ عام طور پہ اکٹھا ہی کیا جاتا ہے، وَلَا تَزَالُ، اور ہمیشہ، تَطَّلِعُ، تو خبر پاتا رہے گا، تو مطلع ہوتا رہے گا، تو خبر پاتا رہے گا، عَلَا، پر، خَائِنَةٍ، کسی نہ کسی خیانت، منہم، ان کی طرف سے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا ہی رہے گا، آج فلاں خیانت ہو گئی، آج فلاں خیانت ہو گئی، بد عہدی ہو گئی، خیانت ہو گئی، عہد شکنی ہو گئی، تو خیانت کی کئی قسمیں ہیں۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، ان کے تھوڑے سے لوگوں کے سوا اکثریت جو ہے نا ان کی خیانت آپ تک پہنچتی رہے گی۔ فاعفو، پس درگزر کر، عنہم، ان سے، فاعفو عنہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو درگزر کریں، وصفح، اور ان کو معاف کریں، یا پہلے کا ترجمہ معاف کر لیں، فاعف عنہم، پس آپ ان کو معاف کریں، معاف کر دیں، وصفح، اور انہیں درگزر کریں، اگنور کریں، نظر انداز کریں ان کی غلطیوں کو۔ اور اس سے مراد یا تو ان کی انفرادی غلطیاں ہیں، یعنی انفرادی طور پہ کسی شخص نے کوئی غلطی کی تو اس کو درگزر کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں، لیکن جو ان کی اجتماعی طور پہ غلطی ہیں نا، بحثیت قوم کے، جو عہد و پیمان وہ کرتے تھے مسلمانوں سے، پھر اس کو توڑ ڈالتے تھے، اور اس قسم کی غلطیاں اور حرکتیں،
ان پر معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ کے اندر تو جہاد فرض ہو چکا تھا نا۔ تو عہد شکنی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو بڑی سخت سخت سزا بھی دی ہوئی ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کیا ہے؟ تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انفرادی قسم کی غلطیاں ہیں جن پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو درگزر کریں، اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جو تھوڑے سے ان پر عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں نا، ان سے درگزر کرتے رہیں، اور جو عہد و پیمان پہ قائم نہیں رہتے ان سے جہاد کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے عیسائیوں کا تذکرہ کیا کہ عیسائیوں سے بھی اسی طرح عہد و پیمان لیا تھا۔ یہودیوں کا ذرا تفصیل سے تذکرہ کر دیا، عیسائیوں سے بھی عہد و پیمان لیا تھا اور انہوں نے بھی یہی سلوک کیا عہد و پیمان کے ساتھ۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے قالوا کہا، اِنَّا، بے شک ہم، نصارہ ہیں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ جو نصارہ تھے انہوں نے یوں کہا یا یوں کیا، بلکہ اللہ پاک کہتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، گویا کہ اللہ پاک ان کے نصارہ ہونے کو تسلیم نہیں کر رہے۔ یہ اشارہ ہے ہلکا سا۔ نصارہ کا معنی ہوتا ہے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار، تو یہ مددگار نہیں تھے، یہ نام کی حد تک نصارہ تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ، بے شک ہم نصارہ ہیں، نصرانی کی جمع۔ اخذنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذنا، ہم نے لیا، میثاقہم، ان کا پختہ عہد، فاتو نسو، وہ بھول گئے، حظم مما ذکروا بہ، اس کا ایک حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا، تو ہم نے بڑکا دی، اغرینا، تو ہم نے بڑکا دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور کینہ پروری، بغض، گرج، کینہ، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ تو ہمارے ساتھ جو انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا اس کو فراموش کرنے، اس کو توڑ دینے کی سزا کے طور پہ ہم نے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا، ان میں اختلافات پیدا کر دی۔ عیسائیوں کے اندر بہت سے فرقے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اور اللہ پاک نے سورۃ الحشر کے اندر بھی اشارہ کیا، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، آپ بظاہر سمجھتے ہیں نا یہ سارے ایک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے بڑے اجلاس کرتے ہیں دنیا کے اندر، دنیا کو دکھانے کے لیے، سارے عیسائی ملک جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے پھٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بدقسمتی سے مسلمان بھی آج ان یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، انہوں نے بھی اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو فراموش کر دی، اور آج ان کو بھی وہ سزائیں مل رہی ہیں۔ مسلمان بھی آج فرقہ فرقہ ہو گئے، اختلافات، بغض، نفرتیں، ایک دوسرے کی بات سننے، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، سلام لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو لیکن یہاں امید افزا بات یہ ہے مسلمانوں میں کہ یہاں سارے مسلمان ویسے ہی تھے، قوم گمراہ نہیں ہوئے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، صرف قائم ہی نہیں رہے گا، وہ اس کے لیے لڑائی بھی کرتے رہیں گے، اپنا خون اور اپنی جانیں بھی پیش کرتے رہیں گے حق بات کو دنیا کے اندر قائم رکھنے کے لیے۔ تو ساری امت جو ہے، یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ساری امت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ وَسَوْفَ، اور عن قریب، اب آخرت کی صدا، وَسَوْفَ، اور عن قریب، يُنَبِّئُ، وہ خبر دے گا، ہم انہیں، کون؟ اللہ، اللہ، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور عن قریب اللہ انہیں خبر دے گا۔ اور اللہ کی خبر پھر صرف خبر انفارمیشن کی حد تک نہیں ہے، خبر پھر صحیح دے گا، یعنی بتانے کے بعد اس کے مطابق سزا بھی دے گا۔ بما،
اس کی جو کانو تھے وہ یصنعون کیا کرتے۔ اللہ ہم سب کو یہود و نصارہ کے نقش قدم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے اللہ سے عہد و پیمان کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے، اللہ ہمیں ان عہد و پیمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔